تو ایک بات آپ سے عرض کر دوں، بیانات ہو چکے ہیں، اب کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگر کچھ محسوس کر سکتے ہیں تو یہ کسی کے دل کا درد ہے، کسی کے دل کی آہو بکا ہے، تھوڑی دیر ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مگر اقبال نے یہ بھی رونا رویا تھا، نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ ہم جانتے ہیں جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے پھر وہ قوم خود ایک نئی تاریخ مرتب کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں گدا ساز ہوں، میں گدا بردوش نہیں، ہم میں گدا کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گھومنے والی قوم نہیں ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں اپنی قوم سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں۔ جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا، جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں روزانہ اپنی تباہی کی، اپنی بربادی کی داستان روز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پر آپ کا مذاق ہے، اخبار کی سرخیوں میں آپ کا مذاق ہے۔ کبھی سوچا، کبھی تدبر کیا یہ کیوں ہے؟ وہ قوم جو جہاں بینی کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو امامت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو قیادت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو راستہ دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو شعور کو بیدار کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو راستہ بتانے آئی تھی۔ اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ کپڑا پہننا نہیں جانتے تھے، لوگوں کو کپڑا پہننے کا طریقہ آپ نے دیا ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں نے دیا ہے۔ آپ اتنا گر چکے کہ جس قوم نے لوگوں کو کپڑے پہنائے تھے آج اس قوم کی بیٹیاں ننگی ہو گئی۔ اللہ اس قوم کے جوان پھٹی ہوئی جنس پہن کے گھومنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پاگل ہوئے ہو، نادان ہوئے ہو، لوگوں کو تہذیب کی بھیک دینے والی قوم آج پھٹی ہوئی جنس کو فیشن کے طور پہ۔ ہم لوگ دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، لباس کا جو معیار محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، بے شک قیامت آ جائے گی وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر تہذیب پرانی ہوتی ہے، ہر کلچر پرانا ہوتا ہے، ہر زبان پرانی ہوتی ہے، ہر انداز پرانا ہوتا ہے، تنہا انداز محمد الرسول اللہ ہے، تنہا تہذیب مصطفیٰ ہے، تنہا زبان مصطفیٰ ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ
اس انداز سے تو دیکھ کیا کہنا کیا کہا ہے میرے امام نے، کیا کہا؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، کیا کہنا، سبحان اللہ، عرب کے بڑے بڑے فصحا، سبحان اللہ، فصیح کی جمع ہے فصحا۔ اب تو فصیح نہیں ملتا تو فصحا کہاں سے؟ اب تو فصیح نہیں ملتا، فصحا کہاں سے لائے؟ لوگوں کو زبان بھی بولنی آتی ہے۔ توجہ کرنا، اگر آپ آپس میں بات کریں گے تو کر لیں، لیکن بات بہت خوبصورت آ گئی ہے۔ عنوان آپ نے جو دیا میں اس پر آ جاؤں گا، لیکن بات توجہ سے سنیں۔ کیا الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں اسی کو گفتگو کہتے، بولی کہتے، الفاظ، اور لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنے کے، وہ زبان اس کو پھینکتی ہے۔ بہت شاید میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں پہلے ہی دن یہ پڑھایا جاتا ہے لفظ کیا ہے نا، حرف کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، یہ تو بالکل پہلے دن کی تعلیم۔ لفظ زبان سے نکلتا ہے، حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، الفاظ کے ملنے سے کلام بنتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی بھی زبان ہے جس میں حروف نہیں ہے اور زبان ہے؟ توجہ، مشکل نہیں کروں گا، لیکن آپ کو اپنے نبی کی شان بھی پتہ چلنا چاہیے۔ دوسروں کے اجتماع میں اور سنی اجتماع میں فرق یہی ہے بے شک کہ وہاں تعلیمات نبوی ہے، فضائل نبوی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہر اس فکر کو آگ لگے جس میں ذات رسالت مآب کے عشق کی رنگینیاں نہ ہو، اس لیے کہ ہم دین کو صرف ایک انداز میں جانتے، بس ہمیں اور دین کا کوئی دوسرا تصور نہیں پتا۔ دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، بمصطفیٰ برسا خیش راک دی ہموس، اگر بہون رسیدی تمام بولا بیس، اگر اس کو دیکھنے تو اللہ کی سرداب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ دور نکل جاؤں گا لیکن توجہ کریں، ایسی بھی کوئی زبان ہے جس میں حروف نہ ہو، الفاظ نہ ہو اور زبان ہو، اور اس کو بھی کوئی سمجھتا ہو؟ تو آپ کی اگر توجہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے زبان انہی کی ہوتی ہے جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ توجہ ہے، زبان انہی کی ہوتی ہے جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ البتہ ان زبان والوں کی زبان کو بھی سب نہیں سمجھتے، جیسے پرندوں کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن ان کی بولی سب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، مگر میرے نبی کا انداز فصاحت و بلاغت دیکھو کہ حضور تو پتھروں کے منہ میں زبان بھی نہیں، اور آقا فرماتے میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبوت ملی 40 سال کے بعد؟ جب 40 سال کے بعد نبوت ملی تو پتھر 40 سال سے پہلے درود کس پہ پڑھ رہے تھے؟ اور سننے والا وہ کون تھا؟ سننے والا وہ کون تھا؟ نادان، ذرا دیکھ تو لو، کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے؟ کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو مستقل درود پر باضابطہ طور پر کتابیں لکھی ہوئی ہے غیر نبی کے حوالے سے، اور اس معاملے کے اندر وہ بھی ہماری تائید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اگر نبی 40 سال کے بعد بنے ہیں تو پتھر درود کس پہ پڑھ رہے تھے اور سننے والے کان کون سے تھے؟ تو پتہ چلا تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، وہ پتھر ہو کے بھی جانتا ہے کہ یہ 40 سال کے ہونے سے پہلے بھی اللہ کا نبی ہے، ہائے ہائے، واہ اور جو اعلان نبوت سے پہلے پتھروں کی زبان سمجھتا ہو وہ اعلان نبوت کے بعد وَلَلْآخِرَةُ
ہو تو میرے امام اس لیے کہتے ہیں ان کو سلام جن کو حجر تک کرے سلام. میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ, یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں کہ شکور آباد والے, بنارس والے, مغل سرائے والے اپنے آقا کے نام پہ بولنا بھی جانتے ہیں نہیں. ارے جن کے نام پہ پتھر بول دے انسان نہ بولے تو پھر بات میں مزہ ہی نہیں آتا. سبحان اللہ. ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام, اور ان پر درود جن کو تحیت شجر کی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کی جو زبان ہے عرب کے بڑے بڑے فصیح و فصحا امام کی فکر دیکھیں. مجھے یہاں پر امام کا شعر پڑھنے میں اور کچھ اس پر عرض کرنے میں مزہ آئے گا, کیونکہ جب لوگ پڑھے لکھیں اور سمجھتے ہو تو بات میں مزہ آتا ہے. جب میں کہیں جاتا ہوں لوگ شعر نہیں سمجھتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میں یہ شعر یو پی میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اگر یو پی والے بھی نہیں سمجھتے تو پھر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کہیں یو پی سے بھی تو علم نہیں اٹھتا جا رہا ہے. منبر کی بات نہیں کر رہا ہوں, نیچے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. لیکن آپ سمجھے کیا عرض کر رہا تھا. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یار